جادو کی ہنڈیا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بیچارے بہت غریب تھے۔ لے دے کے ان کے پاس بس ایک گائے تھی، وہ بھی بہت کم دودھ دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹے بنیے سے ادھار لے کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن بنیا عورت کے پاس آیا اور بولا، کل شام تک میرے سارے پیسے دے دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیچاری عورت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، وہ بنیے کا قرض کیسے ادا کرتی؟ اس نے بیٹے سے کہا کہ منڈی جا کر گائیں بیچ آؤ، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ بنیے کو دے دیں گے۔ لڑکا منڈی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا تھی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے بوڑھے کو ساری بات بتا دی۔ بوڑھے نے کہا، پریشان مت ہو، تم مجھے اپنی گائیں دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہنڈیا دے دوں گا، لیکن میری ماں کو تو پیسے چاہیے، اس نے بنیے کا قرض ادا کرنا ہے۔ لڑکے نے کہا۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہنڈیا بڑے کام کی ہے، اسے آگ پر رکھنا، پھر جو مانگو گے یہ تمہیں دے دے گی۔ لڑکے نے اسے گائیں دے دی اور خود ہنڈیا لے کر گھر آیا۔ ماں نے سارا قصہ سنا تو وہ بہت ناراض ہوئی، بولی، تو بھی کتنا بے وقوف ہے، اس بدھی کالی ہنڈیا کے بدلے میں اس بڈھے کو گائیں دے دی۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو خوب مارا، لیکن لڑکے کو بوڑھے کی بات کا اعتبار تھا۔ اس نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا۔ جیسے ہی آگ ہنڈیا کے پیندے سے لگی، اس نے بولنا شروع کر دیا، کھی میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں بنیے کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر ہنڈیا غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہنڈیا پھر آگ پر رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ خالی نہیں تھی، اس میں مزیدار پلاؤ بھرا ہوا تھا۔ ماں اور بیٹے نے پلیٹیں بھر بھر کے پلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے۔ مگر تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، آج کا کھانا تو ہنڈیا نے دے دیا، کل کیا بنے گا؟ یہ سن کر ہنڈیا بولی، کھی میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کے باورچی خانے میں۔ یہ کہہ کر وہ پھر غائب ہو گئی۔ چند منٹوں بعد واپس آئی تو اس میں گوشت، ترکاری اور پھل بھرے ہوئے تھے۔ دونوں ماں بیٹوں نے تمام چیزیں نکال کر الماری میں رکھ دی، لیکن کچھ دیر بعد ماں نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، چلو خیر، اس ہنڈیا نے ہمیں ایک ہفتے کے لیے کھانا تو دے دیا ہے، لیکن ہم بنیے کا قرض کیسے ادا کریں گے؟ یہ سن کر لڑکے نے ہنڈیا چولہے پر رکھ دی۔ ہنڈیا کو آگ لگی تو وہ بولی، کھی میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کی تجوری میں، اور وہ غائب ہو گئی۔ چند منٹوں بعد وہ واپس آئی، اس میں ڈھیروں روپے بھرے ہوئے تھے۔ لڑکا اور اس کی ماں روپے گننے لگے۔ اتنے میں آتش دان کی چمنی میں سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز بنیے کی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، میں مر گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، جب ہنڈیا بنیے کی تجوری میں گھسی تو بنیے نے اس کو پیسے چراتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب ہنڈیا کھڑکی میں سے اڑ کر آنے لگی تو بنیے نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور ہنڈیا کے ساتھ اڑتا ہوا عورت کے گھر تک آ گیا۔ ہنڈیا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بنیا بہت موٹا تھا، وہ چمنی میں پھنس کر رہ گیا۔ لڑکے نے بنیے کو چمنی میں پھنسا ہوا دیکھا تو اس نے آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ دھوئیں سے بنیے کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چیخنا شروع کیا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ عورت بنیے کی مدد کے لیے بھاگی، مگر لڑکے نے روکتے ہوئے کہا، ماں اسے مت نکالو۔ بنیے نے پھر فریاد کی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں تمہارا قرضہ معاف کرتا ہوں، بلکہ اپنی لڑکی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر لڑکا اوپر چڑھا اور بنیے کو چمٹی میں سے گھسیٹ کر باہر نکال لایا۔ ایک ہفتے بعد بنیے نے اپنی بیٹی کی شادی اس عورت کے لڑکے سے کر دی۔ اس نے اپنی ساری دولت لڑکی کو جہیز میں دے دی تھی، لیکن اس ہنڈیا کیا ہوا؟ ہنڈیا نے شادی کے دن بڑے اچھے کھانے پکائے اور پھر غائب ہو گئی۔ ہیروں کا سیب۔ ایک بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی، ہر شخص اسے دعائیں دیتا تھا، لیکن ایک چیز کے بارے میں لوگ بہت پریشان تھے، بادشاہ شادی نہیں کرنی چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیروں نے تنگ آ کر کہا، حضور، اگر آپ ہمارے بادشاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے، مگر میں شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جو 100 فٹ کے فاصلے سے سیب پھینک کر میرا تاج گرا دے۔ کچھ دن بعد وزیروں نے تمام خوبصورت لڑکیوں کو محل میں اکٹھا کیا، ہر لڑکی کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو کوئی لڑکی بھی سیب مار کے بادشاہ کا تاج نہ گرا سکی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں سیب
بادشاہ کے منہ پر نہ لگ جائے، اس لیے وہ سیب ٹھیک نشانے پر نہیں پھینک رہی تھی۔ جب سب لڑکیاں ناکام ہو گئیں تو اچانک ایک لمبی تڑنگی لڑکی آگے بڑھی۔ اس نے موٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو سیب تھا وہ ہیروں کا بنا ہوا تھا۔ وہ 100 فٹ کے فاصلے پر گئی، نشانہ باندھا اور سیب پھینک دیا۔ بادشاہ کے سر سے تاج اڑ کر دور جا گرا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور ہر شخص اس لڑکی کو شاباش دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن لڑکی ایک دم غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کا کھوج لگایا جائے۔ وزیروں نے گاؤں گاؤں شہر شہر سپاہی دوڑائے، مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ 2-3 مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی۔ اس نے ہیروں کا بنا ہوا سیب پھینکا اور بادشاہ کا تاج گرا دیا اور غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت اسے تلاش کیا، مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے ایک دفعہ پھر لڑکیوں کو بلوایا، کوئی لڑکی بادشاہ کا تاج نہ گرا سکی۔ اچانک وہی لڑکی سامنے آئی اور اس نے ہیروں کا سیب پھینک کر بادشاہ کا تاج گرا دیا۔ بادشاہ کے سپاہی لڑکی کو پکڑنے دوڑے، مگر وہ ہرن سی چوگڑیاں بھرتی ہوئی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اب بادشاہ اداس رہنے لگا تھا۔ وہ روز صبح کو اکیلا شکار کھیلنے نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کھیلتا کھیلتا بہت دور نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو دور روشنی کی مدھم سی لکیر دکھائی دی۔ وہ ادھر بڑھنے لگا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا۔ اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ دونوں ہی بدصورت تھیں۔ بادشاہ نے لڑکیوں سے مکان کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ لڑکیوں نے صاف انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کی ماں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ وہ اسے اندر لے آئی اور اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ رات کو بادشاہ سونے لگا تو اس کے ساتھ کے کمرے میں سے اسی بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس پر ناراض ہو رہی تھیں؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کامچور، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی، کہتی تھی بوڑھے الو کو کھلاؤں گی، کیونکہ الو نے اسے 3 ایسے سیب دیے ہیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ اس نے کہا، بڑی بھی اس لڑکی کو بلائیے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی چادروں میں لپٹی ہوئی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور محل میں آ گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لالچ کی سزا۔ ایک غریب آدمی کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس پر گھاس پھوس بچھا رہا تھا کہ اتفاق سے ایک سخی امیر بھی ادھر آ نکلا اور کہا، بھلے آدمی، اس گھاس پھوس سے بارش کیا رکے گی؟ پکی چھت بنوا لو تو ٹپکنے کا بھی اندیشہ جاتا رہے گا۔ غریب نے جواب دیا، جناب آپ کا فرمانا تو بے شک بجا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، مگر حضور میرے پاس پکی چھت بنوانے کے لیے دام کہاں؟ امیر نے پوچھا، پکی چھت پر کیا لاگت آئے گی؟ غریب نے جواب دیا، جناب 150 روپے تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر امیر نے جھٹ جیب میں سے 150 روپے کے نوٹ نکال کر اس غریب کے حوالے کر دیے کہ جاؤ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ جب امیر نوٹ دے کر چلا گیا تو غریب کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے کہ یہ تو بڑا سخی دولت مند تھا، اگر میں 500 کہہ دیتا تو اتنے ہی دے جاتا، میں نے غلطی سے کم کہہ دیا۔ یہ سوچ کر وہ امیر کے مکان پر پہنچا اور کہنے لگا، جناب میں نے اندازے میں کوئی غلطی کی تھی، چھت پر 500 روپے خرچ آئیں گے۔ امیر نے کہا، وہ 150 روپیہ کہاں ہے؟ غریب نے نوٹ نکال کر پیش کیے تو امیر نے اپنی جیب میں رکھ کر کہا، جاؤ، مجھے اتنی توفیق نہیں کہ 500 دے سکوں، کوئی اور اللہ کا بندہ دے دے گا۔ غریب بہت گھبرایا مگر امیر نے ایک نہ سنی۔ آخر پچھتاتا اور یہ کہتا ہوا گھر کو پلٹ آیا کہ امیر کی کوئی خطا نہیں، یہ میرے لالچ کی سزا ہے۔
کہانی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک شریف آدمی نے نہایت شوق سے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا باغ لگا رکھا تھا۔ ایک دن وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا ہاتھ میں آری لیے باغ کی سیر کو نکلا۔ اس نے آری کو آزماتے آزماتے ایک سب سے اچھا درخت کاٹ دیا۔ شام کو باپ نے گھر آ کر باغ کو دیکھا۔ اس درخت کو کٹا ہوا پا کر بہت غصہ ہوا اور ہر ایک سے پوچھنے لگا یہ درخت کس نے کاٹا ہے۔ اتنے میں بیٹا بھی آ گیا۔ باپ نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا آپ ناراض تو ہوں گے مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ درخت میں نے ہی کاٹا ہے۔ باغ کا شوقین باپ جہاں اتنا غصے ہو رہا تھا، اس نے نہایت خوشی سے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا بیٹا مجھے تمہاری سچائی سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ درخت کٹ جانے کا رنج اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ شاباش، اسی طرح ہمیشہ سچ بولنا کرنا۔ باپ کے اس کو معاف کر دینے اور شاباش دینے کا لڑکے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے عمر بھر بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہوتے ہوتے اس کی سچائی سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام جارج واشنگٹن تھا جس نے امریکہ کو آزاد کرایا، اور وہی اس بہت بڑے ملک کا سب سے پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ امریکہ کے صدر مقام کا نام بھی اسی لڑکے کے نام پر رکھا گیا۔ خیالی پلاؤ۔ شیخ چلی ایک مشہور آدمی گزرا ہے جس کی بیوقوفی کی کہانیاں تم نے بھی سنی ہوں گی۔ ایک دن شیخ چلی بازار میں جا رہا تھا کہ کسی سپاہی نے تیل کا کپا خریدا اور اسے بلا کر کہا ارے میاں یہ کپا اٹھا کر ہمارے گھر تک لے چلو، 2 آنے مزدوری دیں گے۔ شیخ چلی نے بہت اچھا کہہ کر کپا تو سر پہ اٹھا لیا اور دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کیا کہ یہ 2 آنے ملیں گے تو 1 مرغی خرید لوں گا اور پھر اس کے انڈوں سے بہت سے بچے نکلیں گے، پھر انہیں بیچ کر 1 بکری لے لوں گا، اس کے بچے بڑھتے بڑھتے بہت سے ہو جائیں گے تو انہیں بیچ کر 1 بھینس اور بھینس کو بیچ کر کچھ زمین خرید لوں گا، اتنے میں بیاہ ہو کر کئی بال بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ میں جب کھیت پر سے بھینس کے لیے چارے کا گٹا سر پر اٹھا کر گھر میں آیا کروں گا تو بال بچے ٹانگوں سے چمٹ جائیں گے کہ ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ میں جھڑک کر ہٹو ہٹو کہتا ہوا گٹا زمین پر ٹپکا دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی شیخ چلی نے تیل کے کپے کو چارے کا گٹا سمجھ کر زمین پر دے مارا اور تیل سارے کا سارا زمین پر لڈ ہو گیا۔ ارے نالائی، کیا بھنگ پیے ہوئے ہے کہ 10 روپے کا تیل گرا کر سب خاک میں ملا دیا؟ شیخ چلی نے جواب دیا تم تو 10 ہی روپے کو روتے ہو، میرا سارے کا سارا کنبہ غارت ہو گیا۔ کہانی خرگوش اور لومڑی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لومڑی اور خرگوش بہت گہرے دوست تھے۔ اس زمانے میں خرگوش کے کان چھوٹے اور دم لمبی ہوتی تھی۔ ایک دن ان دونوں نے مچھلی کی شکار کا ارادہ کیا لیکن ان کے پاس مچھلی پکڑنے کا جال نہ تھا۔ لومڑی نے کہا میاں خرگوش تمہاری لمبی دم آخر کس کام آئے گی، چلو اسی سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دونوں دریا پر گئے۔ خرگوش کنارے پر اس طرح بیٹھا اس کی دم دریا کے اندر تھی۔ اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگا یوں ہی کوئی مچھلی اس کی دم کو پکڑے گی، وہ اسے باہر گھسیٹ لے۔ چراغ لومڑی کنارے سے ذرا ہٹ کر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کی دم پکڑ لی ہے۔ اس نے لومڑی سے کہا بھئی لومڑی، ایک بہت بڑی مچھلی میرے دم سے لپٹ گئی ہے۔ لومڑی دوڑی دوڑی آئی اور دریا میں جھانکا اور بولی یہ تو بہت بڑا کچھوا ہے، کہیں یہ تمہیں دریا میں گھسیٹ کر نہ لے جائے۔ ہائے ہائے، مجھے سہارا دو، مجھے پکڑو، نہیں میں تو دریا میں گر پڑوں گا۔ خرگوش چیخا۔ لومڑی نے جھٹ خرگوش کے دونوں کان پکڑ لیے اور گھسیٹنے لگی۔ ادھر کچھوا اپنی پوری قوت سے خرگوش کی دم گھسیٹ رہا تھا اور ادھر لومڑی اس کے کان پکڑے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آخر لومڑی نے خرگوش کو پانی سے نکال لیا، مگر یہ کیا ہوا، خرگوش کے کان کھینچنے سے بہت لمبے ہو گئے تھے اور ادھر کچھوا اس کی آدھی دم کاٹ کر لے گیا تھا۔ بس اسی دن سے خرگوش کے کان لمبے اور دم چھوٹی ہو گئی، لیکن اس سے خرگوش کو ایک فائدہ ہوا، وہ اپنے لمبے لمبے کانوں سے ہلکی سے ہلکی آہٹ بھی سن لیتا ہے اور دم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لومڑی سے تیز دوڑ سکتا ہے۔ کام کرنے کی برکت۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی نے جا کر عرض کیا میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ اس نے کہا صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ۔ فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔
غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کر فرمایا اس میں سے 4 آنے کی تو ایک لہاڑی لے آؤ اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آؤ۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا کر اور کڑھالی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس لکڑی میں دستہ لگا دیا اور فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرو۔ 15 دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنا جانا۔ غریب نے 15ویں دن آ کر عرض کی گھر کا خرچ چلا کر اس وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے ہی عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی لالچ کی سزا۔ ایک غریب آدمی کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس پر گھاس پھوس بچھا رہا تھا کہ اتفاق سے ایک سخی امیر بھی ادھر آ نکلا اور کہا بھلے آدمی اس گھاس پھوس سے بارش کیا رکے گی، پکی چھت بنوا لو تو ٹپکنے کا بھی اندیشہ جاتا رہے گا۔ غریب نے جواب دیا جناب آپ کا فرمانا تو بے شک بجا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، مگر حضور میرے پاس پکی چھت بنوانے کے لیے دام کہاں؟ امیر نے پوچھا پکی چھت پر کیا لاگت آئے گی؟ غریب نے جواب دیا جناب 150 روپے تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر امیر نے جھٹ جیب میں سے 150 روپے کے نوٹ نکال کر اس غریب کے حوالے کر دیے کہ جاؤ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ جب امیر نوٹ دے کر چلا گیا تو غریب کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے کہ یہ تو بڑا سخی دولت مند تھا، اگر میں 500 کہہ دیتا تو اتنے ہی دے جاتا، میں نے غلطی سے کم کہہ دیا۔ یہ سوچ کر وہ امیر کے مکان پر پہنچا اور کہنے لگا جناب میں نے اندازے میں کوئی غلطی کی تھی، چھت پر 500 روپے خرچ آئیں گے۔ امیر نے کہا وہ 150 روپیہ کہاں ہے؟ غریب نے نوٹ نکال کر پیش کیے تو امیر نے اپنی جیب میں رکھ کر کہا جاؤ مجھے اتنی توفیق نہیں کہ 500 دے سکوں، کوئی اور اللہ کا بندہ دے دے گا۔ غریب بہت گھبرایا مگر امیر نے ایک نہ سنی، آخر پچھتاتا اور یہ کہتا ہوا گھر کو پلٹ آیا کہ امیر کی کوئی خطا نہیں، یہ میرے لالچ کی سزا ہے۔